بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو کبھی کبھار مجازاً حال کے لیے بھی آتا ہے، اور اس کی ہم نے 2 سے 3 مثالیں بھی پڑھی تھی۔ آج ہم چند وہ مثالیں پڑھیں گے کہ جس میں واو کا حال کے لیے ہونا ممکن تو ہے، مگر حال کے لیے اسے لیا نہیں جائے گا خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ انتی طالقن و انتی مریضتن، یعنی تو طلاق والی ہے اور تو بیمار ہے، یا شوہر نے کہا انتی طالقن و انتی مصلیتن، یعنی تو طلاق والی ہے اور تو نماز پڑھنے والی ہے، تو بیوی کو فوراً طلاق ہو جائے گی، بیمار ہونے یا نماز پڑھنے پر معلق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے جناب کہ یہاں واو کو مجازاً حال کے معنی میں لینا یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ کیوں ظاہر کے خلاف ہے؟ اس لیے ظاہر کے خلاف ہے کہ بیماری اور عبادت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور وہ قلبی طور پر بیوی کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں شوہر کا بیوی کو طلاق دینا سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات ظاہر کے خلاف ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شوہر بیوی کو بیمار ہونے یا نماز پڑھنے کی حالت پر یعنی شرط پر طلاق نہیں دے رہا، بلکہ اسی وقت طلاق دے رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ تو بیمار ہے یا تو نماز پڑھنے والی ہے۔ اور واو کے حالیہ نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں واو کو عطف کے معنی میں لینا بالکل درست ہے کہ انتی طالقن بھی جملہ خبریہ ہے، اور انتی مریضتن اور انتی مصلیتن یہ بھی جملہ خبریہ ہیں، اور جملہ خبریہ کا جملہ خبریہ پر عطف بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر شوہر نے خلاف ظاہر کی نیت کر لی، یعنی طلاق کو بیماری یا نماز پڑھنے پر معلق کر لیا، یعنی واو کو حالیہ لے لیا، تو عند اللہ اس کی نیت معتبر ہوگی، مگر قاضی ظاہر پر فتویٰ جاری کرے گا تاکہ اسے تہمت سے بچائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے اور بیوی کو طلاق سے بچانے کے لیے طلاق کو معلق کر رہا ہے، لہٰذا اسے فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگلی مثال رب المال اور مضارب کے بارے میں ہے، لیکن اس مثال کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ رب المال اور مضارب کسے کہتے ہیں۔ اصل میں اگر 2 شخص اس طرح مل کر کام کریں کہ ایک شخص کے پاس پیسہ ہو اور دوسرے شخص کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہو، تو پھر وہ جو آپس میں معاملہ کرتے ہیں، یعنی ایک کا پیسہ دوسرے کا کام، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ اس کے اندر دونوں نفع نقصان میں فیصد کے اعتبار سے شریک ہوتے ہیں، اس کو مضاربت کہا جاتا ہے۔ تو جو پیسے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رب المال، اور جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مضارب۔ تو اب آپ مثال کو سمجھیے کہ اگر رب المال نے مضارب سے کہا کہ خذ هذه الالف مضاربة واعمل بها في البز، یعنی تو مضاربت کے یہ 1000 روپے لے اور ان سے کپڑے کا کام کر، تو مضاربت جو ہے وہ عام ہوگی، کپڑے کے کام کے ساتھ مقید اور خاص نہ ہوگی کہ کپڑے کا کام ہوگا تو مضاربت درست ہوگی ورنہ درست نہیں ہوگی، جیسا کہ حال میں ہوتا ہے کہ حال ذوالحال کے لیے قید بنتا ہے اور ذوالحال کو مقید کرتا ہے۔ یعنی یہاں صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کپڑے کا کام یعنی وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَزِّ یہ مضاربت کے لیے حال نہیں بنے گا، یعنی واو حال کے لیے نہیں ہوگی بلکہ عطف کے لیے ہوگی، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ واو حال کے لیے نہیں ہے بلکہ عطف کے لیے ہے، یہ ہے کہ حال اور ذوالحال دونوں جمع ہوتے ہیں، جبکہ یہاں مضاربت کے لیے پیسے پہلے لیے جا رہے ہیں اور کام بعد میں ہوگا، یعنی حال اور ذوالحال جمع نہیں ہو رہے، یہ پہلی دلیل ہو گئی۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مضاربت کا مقصد ہوتا ہے مال میں روپے پیسے میں اضافہ کرنا، یعنی مال کمانا، اور یہ مقصد صرف کپڑے کے کام سے حاصل نہیں ہوتا
بلکہ اور بہت سارے کام کر کے بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا مداربت عام ہوگی اور کپڑے کا کام مداربت کے لیے حال یعنی قید نہیں بنے گا، یعنی واو حالیہ نہیں ہوگی بلکہ عاطفہ ہوگی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہا اس نے یعنی شوہر نے اپنی بیوی سے، انتی طالقن، تو طلاق والی ہے، وانتی مریضۃ، اور تو بیمار ہے، یا او مصلیۃ، یا تو نماز پڑھنے والی ہے، تطلق فی الحال، طلاق واقع ہو جائے گی، فی الحال یعنی فوراً، یعنی عورت کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہاں پر واو حالیہ نہیں ہوگی۔ وَلَوْ نَوَتْ تَعْلِيقَ، اور اگر نیت کر لی اس نے یعنی شوہر نے تعلیق کی یعنی طلاق کو معلق کر دیا بیمار ہونے پر یا نماز پڑھنے پر، مطلب کہ واو کو اگر اس نے حالیہ لے لیا، صحت نیتہ، تو درست ہوگی اس کی یعنی شوہر کی نیت، فیما، اس صورت میں، بینہ و بین اللہ تعالی، اس کے یعنی بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ اچھا، یہ نیت درست کیوں ہوگی؟ اس لیے درست ہوگی، کہتے ہیں جی لِأَنَّ اللَّفْظَ، اس لیے کہ لفظ، وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَالِ، اگرچہ کہ احتمال رکھتا ہے حال کے معنی کا، یعنی یہ جو واو ہے حال کے معنی کا تو احتمال رکھتا ہے نا، اس لیے اس کی نیت اللہ کے ہاں تو معتبر ہو جائے گی اور عام عوام میں نہیں ہوگی، یعنی قاضی اس کو نہیں مانے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں الا، مگر یہ کہ ان الظاہرہ، ظاہر جو ہے، خلاف وہ حال کے معنی کے خلاف ہے۔ وَإِذَا تَأَيَّدَ، اور جب پختہ ہو گیا، ذَلِكَ، یہ یعنی اس کا خلاف ظاہر، واو کا خلاف ظاہر جو ہے وہ حال، بِقَصْدِهِ، شوہر کے ارادے سے، ثابتہ، تو پھر واو حالیہ ثابت ہو جائے گی، دیانتاً یعنی اللہ کے نزدیک۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہا رب المال نے، خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ، لے یہ 1000 روپے، مداربتاً مداربت کے، وَعْمَلْ بِهَا، اور ان کے ساتھ کام کر، فی البز، کپڑے میں، لا يتقید العمل، تو عمل یعنی کام مقید نہیں ہوگا، فی البز، کپڑے میں، وَيَكُونُ الْمُدَارَبَةُ عامةً، اور مداربت جو ہے وہ عام ہوگی، لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَزِّ، کیونکہ عمل یعنی کام کپڑے میں، لا يصلح حالا، یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کس چیز کا حال؟ لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُدَارَبَةً، 1000 کے مداربت کے لیے لینے کی، 1000 کے مداربت کے طور پر لینے کا حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کپڑے میں کام کرنا۔ فلا یتقید صدر الکلام بہ، تو صدر کلام یعنی 1000 روپے لینا یہ مقید نہیں ہوگا، بھی اس کے ساتھ یعنی کپڑے کے کام کرنے کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔